ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا واضح پیغام۔ معرکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر GHQ میں تقریب سے خطاب کے دوران فیلڈ مارشل نے کہا، معرکہ حق میں باطل ہزیمت سے دوچار ہوا۔ پاکستان کے قومی وقار میں اضافے کا اعتراف دنیا کر رہی ہے۔ آج پاکستان کے دوستوں کی تعداد ماضی سے کہیں زیادہ ہے۔ آپریشن بنیان مرسوس کی کامیابی پر کراچی میں نیول ڈاک یارڈ میں تقریب۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ کوئی بھی طاقت پاکستانی افواج کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لاہور، پشاور، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں شہداء کی یادگار پر پروقار تقریبات، صوبائی وزراء، سول عسکری حکام اور شہریوں کی شرکت۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور قطر کے وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی سلامتی سے متعلق دونوں ملکوں کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے بنگلہ دیش کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور شمعہ عبید اسلام کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال، پاکستان کے مصالحتی کردار پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ بنگلہ دیشی وزیر نے ایران امریکہ تنازعات کے حل کے لیے پاکستان کے مصالحتی کردار کو سراہا۔ ملاقات میں تجارت، بزنس اور ثقافت کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کراچی BRT ریڈ لائن منصوبے کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ریڈ لائن اور ملحقہ سڑکوں کی تعمیراتی کام تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا، BRT ریڈ لائن کراچی کے ٹرانسپورٹ کا مستقبل ہے۔ تعمیراتی کام میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے تمام محکمے مل کر کام کر رہے ہیں۔ مقصد عوام کو جلد ایک عالمی معیار کا سفری نظام فراہم کرنا ہے۔ سڑکوں کی تعمیر میں تاخیر سے عوام کی اذیت کا احساس ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہر ہفتے منصوبے کا معائنہ کریں گے تاکہ کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نیپا پر رکاوٹیں ہٹا کر ٹریفک کے لیے روڈ وسیع کرنے کی بھی ہدایت۔ ترجمان کے مطابق صوبائی وزراء، میئر کراچی اور کمشنر کراچی سمیت دیگر کمپنی کے حکام اور افسران بھی موجود تھے۔ کراچی BRT منصوبے کے دوران 12 انچ قطر کی گیس پائپ لائن ٹوٹ گئی۔ صدر گارڈن، جمشید روڈ، لیاری لائن ذریعہ ملحقہ علاقوں میں گیس کی فراہمی متاثر۔ سوئی صدرن کے مطابق مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ کراچی کے علاقے لانڈھی کی مظفر آباد کالونی میں 7 سال کا بچہ گھر کے اندر پانی کی ٹینک میں ڈوب کر جاں بحق، واقعے کی تفتیش جاری۔ ڈسٹرکٹ جیل ملیر سے قتل اور اغوا میں ملوث ملزم فرار۔ جیل ذرائع کے مطابق ملزم نوید کو چند روز قبل جوہر آباد پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ ملزم طاہر نوید پر ساتھیوں کے ساتھ مل کر تاجر کو اغوا کے بعد قتل کرنے کا الزام تھا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم طاہر نوید جیل سے ملاقاتیوں کی آڑ میں فرار ہوا۔ طاہر نوید جیو نیوز کے رپورٹر ولی خان بابر کے قتل کیس میں بھی ملوث تھا، تاہم وہ ولی خان بابر کیس میں بری ہو چکا تھا۔ اپنی زندگی اولاد کے لیے وقف کر دینے والی ماؤں کو سلام۔ دنیا بھر میں آج ماں سے محبت کے اظہار کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال مئی کے دوسرے اتوار کو منایا جاتا ہے۔ پشاور میں 75 برس کی مسرت بی بی 40 سال سے ایدھی سینٹر میں کام کر کے اپنے یتیم بچوں کو پال رہی ہیں۔ مسرت بی بی نے شوہر کے انتقال کے بعد بچوں کو پالا، پھر دیگر بے سہارا بچوں اور بچیوں کی ماں بن گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ماؤں کے عالمی دن پر پیغام۔ کہا، مدرز ڈے بیٹوں کو محاذ جنگ پر بھیجنے والی پرعزم اور حوصلہ مند ماؤں کے نام۔ ہر شہید، ہر غازی اور بچوں کے لیے محنت مزدوری کرنے والی ہر عظیم ماں کو سلام۔ ماں سچے جذبے اور رشتے کا نام ہے۔ مائیں خاندان کا سنگ بنیاد اور معاشرے کا ستون ہے۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ ماں کی قربانیاں نسلوں کی تعمیر اور سماج کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ ماں کی خدمت اور احترام ہماری مذہبی، اخلاقی اور سماجی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ شہداء کی مائیں پوری قوم کا فخر ہیں اور ان کی قربانیاں قومی تاریخ کا روشن باب ہیں۔
माँ का एहतराम हमारी तहजीब, ईमान और पाकिस्तानियत की बुनियाद। OIC जो कि इस्लामी ममालिक हैं वहाँ से पजीराई मिली है, बल्कि हमारे जो दूसरे दोस्त हैं जो यूरोपियन ममालिक हैं और फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, they have recognized that Pakistan is a factor of stability, not just for the region but for global issues. पाकिस्तान जो कहता है उसका एक इन्फ्लुएंस है, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कहती है उसकी बात दुनिया में सुनी जा रही है, जो हमारी अस्करी क़यादत कहती है उसको दुनिया ध्यान से सुनती है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि मार्का हक के बाद एक साल में आलमी सतह पर पाकिस्तान उभर कर सामने आया है। पाकिस्तान आलमी सतह पर इस्तेहकाम का सबब बन रहा है। न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की बात तवज्जो से सुनी जा रही है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर दुनिया की नज़रें मरकूज हैं। पाकिस्तान की पावरफुल डिप्लोमेसी को, हमारी डिज़ायर फॉर पीस को आज सारी दुनिया रिकग्नाइज करती है। मैंने जैसे कि सेरेमनी के दौरान भी कहा कि पाकिस्तान एक साल में मार्का हक कर कर डिफेंडर ऑफ पीस से आज पीस मेकर बन चुका है और पूरी दुनिया पाकिस्तान की एफर्ट्स को, काविशों को बहुत कदर की निगाह से देखती है। अक़वाम मुत्तहिदा में बसारत से महरूम पाकिस्तानी खातून सफारतकार साइमा सलीम ने मार्का हक की पहली सालगिरह पर कहा कि पाकिस्तान की अमन की कामयाब सफारतकारी को आज सारी दुनिया तस्लीम कर रही है। साइमा सलीम अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ कमेटियों में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं। मार्का हक में तारीखी फतह का एक साल मुकम्मल होने पर वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में तकरीब। भारतीय जाहिरियत के खिलाफ मौसर और नाकाबिल फरामोश क़यादत फराहम करने पर सिविल और फौजी क़यादत को दाद तहसीन। अमेरिका में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझने की भारत ने भारी कीमत चुकाई। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी भरपूर शिरकत। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के पुरजोश नारे और मिली नगमे पेश किए। न्यूयॉर्क में भी खुसूसी तकरीब का इनेकाद। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के काउंसिल जनरल आमिर अहमद अतुज़ई ने कहा कि मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का एक फैसलाकुन बाब है। अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी की सरबराह विकी हॉर्सलर ने ट्रंप इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मजहबी आज़ादी के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी पर अमरीकी हुकूमत भारत को खुसूसी तशवीश का हामिल मुल्क करार दे। मार्का हक की कामयाबी की सालगिरह के रोज़ वाशिंगटन में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए विकी हॉर्सलर ने कहा कि जब भारत से तिजारत की बात की जाती है तो वहाँ मसीहियों और मुसलमानों पर हमलों का मामला भी उठाना चाहिए और मुतालबा करना चाहिए कि भारत इस मामले में बनाए गए क़वानीन तब्दील करे। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को भी मजहबी आज़ादी मिलनी चाहिए। और मीरपुर टेस्ट में बांग्लादेश के 413 रन के जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 87 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 344 रन बना लिए।